یوم عید، خوشی، شادمانی مسرت، ساتھ ساتھ رب کی دی ہوئی نعمتوں کا کلمہ شکر ادا کرنے والا، فکر کرنے والا تمام اہل ایمان اس مقدس دن کو بڑے جذبے کے ساتھ، بڑے ذوق کے ساتھ، والہانہ انداز میں آج اس دن کو خوشی کے ساتھ گزارتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ رب العزت جل شانہ حضور سرور کونین علیہ تحیۃ والسلام کے نالین پاک و تصدق سے اہل ایمان کو رب نے یہ طریقہ فرمایا۔ مکرمہ گزشتہ اور سابقہ اوقات میں لوگ ان دنوں کو سرکشی کے اندر اور نافرمانی کے اندر لغو لعب اور کھیل کود اور تماشے میں گزارا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے اس کی افادیت کو، اس کی اہمیت کو، اس کی فضیلت کو اور اس کے اجر و ثواب کو ظاہر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ دن کھیل کود تماشے کے نہیں ہے، بلکہ خوشی کے تو ضرور ہے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر اور اپنے اعمال کی فکر کرنے والے لوگ ہیں۔ آج کے اس دن کی فضیلت کو ظاہر فرماتے ہوئے حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ فرشتے ہر گلی کوچہ کے اندر، ہر قریہ و شہر کے اندر، ہر راستے کے کنارے پہ کھڑے ہو کر ایمان والوں کا استقبال کرتے ہیں، تو رب پھر اپنے بندوں پر فخریہ انداز میں اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ فرشتوں بتاؤ اس مزدور کی کیا مزدوری ہے جو اپنا کام پورا کرے، جو محنت کرے، مشقت کرے اور دیانتداری کے ساتھ اپنا کام پورا کر دے، تو اس کا اجر کیا ہے، اس کی مزدوری کیا ہے۔ فرشتے اللہ رب العزت کے بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں، مالک اس مزدور کو پوری کا پورا اجر اور انعام دیا جائے۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے پھر ندا آتی ہے کہ میرے بندو آؤ میری بارگاہ میں مجھ سے مانگو، میں تمہیں عطا کروں گا، بخشش مانگو تمہیں بخشتا رہوں گا، اور آج کے اس دن میں نے تمہیں معاف فرماتے ہوئے تمہارے گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل فرما دیا۔ تاجدار کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگ نماز عید ادا کرنے کے بعد اس حال میں اپنے گھروں کی طرف لوٹتے ہیں کہ وہ اللہ رب العزت کی طرف سے انعام کے ملنے پر گناہوں سے بخشتے ہوئے اپنے گھروں کی طرف واپس لوٹ جایا کرتے ہیں۔ یہ سارے کا سارا اجر، یہ ثواب، یہ عنایت، یہ انعام، یہ اکرام، یہ خوشخبریاں، یہ نویدیں، یہ سعادتیں کب نصیب ہوتی ہیں کہ جب اللہ رب العزت کی طرف سے ملنے والا رمضان شریف کا پورا مہینہ بڑے ذوق اور عشق و مستی میں اور حضور کی سنت اور طریقہ کار کے مطابق بندہ اپنے روزوں کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی عبادتوں پر کاربند و کمر بستہ ہو کر جب مہینہ گزارتا ہے، تو آج کے اس دن میں اللہ رب العزت اس محنت کرنے والے اور نیک اعمال سر انجام دینے والے کو بخشش کی صورت میں اپنی بارگاہ سے انعام و اکرام سے نوازتا چلا جاتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کو بے پناہ بے حساب بھرپور ثواب سے نوازا جائے گا۔ اب ایک تفسیر کے مطابق اس صبر کرنے والوں سے مراد روزہ دار ہے، صبر کرنے والوں سے مراد روزہ دار ہے۔ مالک کائنات جل شانہ کا یہ فضل و احسان ان بندوں پر کہ قیامت کے دن جن کے نامہ اعمال کو ان کے دائیں ہاتھ میں تھما دیا جائے گا،
ساتھ عالیشان جنت کے وارث بنیں گے، اور ساتھ رب کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہوا آئے گا، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ پیو، یہ تمہارے ان نیک کاموں کا انعام ہے جو تم نے گزشتہ دنوں میں کیے تھے۔ آئے ہاتھ میں نامہ اعمال بھی، جنت کی بشارت بھی، اور ساتھ رب کی طرف سے یہ اعلان بھی کہ کھاؤ پیو، اب مزے اڑاؤ، یہ تمہارے ان نیک کاموں کا انعام ہے جو تم نے گزشتہ دنوں میں کیے۔ ایام الخالیہ، بعض مفسرین نے لکھا اور ایک قول کے مطابق ایام الخالیہ سے مراد وہ روزے کے دن ہیں، وہ روزے کے دن ہیں کہ اللہ رب العزت جل شانہ روزہ رکھنے والوں کو اب یہ اعلان کرتا ہوا نظر آئے گا کہ تم نے روزے کی حالت میں کھانا پینا چھوڑے رکھا، میری رضا کی خاطر کھانے پینے سے باز رہے، اب جنت بھی تمہاری ہے، جنت کی نعمتیں بھی تمہاری ہیں، نامہ اعمال بھی تمہیں دائیں ہاتھ میں دیا جا رہا ہے، جنت کی نہریں تمہارا مقدر بنے گی، اور ساتھ کھاؤ پیو جتنا تم کھا سکتے ہو، خوب مزے اڑاؤ، اور یہ تمہارے لیے اس دن کا انعام ہے جو تم نے دن روزے کی حالت میں گزارے۔ یہ خوشبختی ہے روزہ داروں کے لیے، یہ انعام اور یہ نوید ہے روزہ داروں کے لیے، اور یہ سعادت مندی ہے روزہ داروں کے لیے کہ مالک کائنات جل شانہ اپنی بارگاہ سے ان کو یہ انعام دیتا چلا جائے گا۔ تو سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مشہور واقعہ جو آپ نے پہلے بھی کئی مرتبہ سماعت کیا ہوگا کہ آپ ایک مرتبہ بیٹھ کر کھانا تناول فرما رہے تھے، پاس سے ایک چرواہا گزرا، تو آپ نے اس کو بھی کھانے کی دعوت دی، تو اس نے کہا نہیں میں نہیں کھاتا اس لیے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو آپ نے فرمایا تمہارا کیسا روزہ؟ تو اس نے کہا ابادر ایام الخالیہ، فرمایا کہ میں نے ایام الخالیہ کی خوشخبری پانے والوں کے ساتھ شریک ہونے کے لیے میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، تاکہ قیامت کے دن میرے لیے بھی انعام ہوگا کہ اب کھا پی توں، اس لیے کہ تو روزے کی حالت میں وقت گزارتا رہا، اب جنت کی نعمتیں بھی تمہاری ہیں، جنت کے باغات بھی تمہارے ہیں، جنت کے سارے کھانے لذیذ تمہارے لیے۔ فرمایا کہ اس خوشخبری کو پانے کے لیے میں نے روزہ رکھا ہوا۔ تو سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا مزید امتحان لینے کے لیے کہا کہ یہ جو بکریاں تو چلا رہا ہے، کیا ان بکریوں میں سے کسی ایک بکری کو میرے ہاتھ فروخت کرے گا؟ اس نے کہا نہیں کروں گا۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں ان کا مالک نہیں ہوں، میں صرف چرواہا ہوں، ایک نوکر ایک خادم کی حیثیت سے ان کی رکھوالی کرنے پہ معمور ہوں۔ تو کہا پھر کیا بات ہے، تمہارے مالک کو کیا پتہ لگے گا کہ تم نے بکری فروخت کر دی ہے؟ تم تو جا کر اس کا بہانہ کر دینا کہ بھیڑیا آیا تھا بکری کو کھا کے چلا گیا، اس کا نقصان کر دیا، مجھے کیا خبر اس بات کی؟ کہا تجھے پیسے بھی مل جائیں گے تو بچ بھی جائے گا۔ تو اس چرواہے کے لبوں پہ مسکراہٹ آئی، تو اس نے کہا فَأَيْنَ اللَّهُ، کہا کہ اگرچہ میرا ان بکریوں کا مالک تو نہیں دیکھ رہا، فَأَيْنَ اللَّهُ، لیکن میرا حقیقی مالک رب کائنات کی ذات تو ضرور دیکھ رہی ہے۔ کہا میں نہیں کر سکتا اس لیے کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو آپ اس پر بڑے خوش ہوئے اور بار بار اپنی زبان پر یہ جملہ دہرا رہے تھے، کہا تھا تو ایک چرواہا، تھا تو ایک بکریاں چروانے والا، لیکن اس کی تربیت اتنی حسین تھی کہ اس کی زبان پر یہ جو کلمہ آیا کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، آپ اس کے ساتھ چلے، اس کے مالک کے پاس پہنچے، بکریوں کو خریدا اور ساتھ اس چرواہے کو بھی آزاد کر کے بکریاں بھی اس کو بطور تحفہ عنایت فرما دی، اور کہا کہ ایام الخالیہ سے مراد اس چرواہے کے دل میں جو ذوق تھا، جو شوق تھا، جو تمنا تھی، جو آرزو تھی، کہا کہ میں نے روزہ اس لیے رکھا ہوا ہے تاکہ قیامت کے دن میرے لیے بھی انعام اور یہ اعلان ہوتا ہوا چلا جائے گا کہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کیا وہ تو کھاتا پیتا پھرے اس لیے کہ جو تو نے دن گزارے تھے وہ روزے کی حالت میں گزارے تھے، اب مالک کائنات نے جنت کی نعمتوں کا تجھے وارث بنا دیا۔ تو یہ اس بات پر آج کے دن ہمیں فکر بھی کرنی چاہیے، خوشی کے ساتھ ساتھ اس بات کی فکر کہ ہمارے روزوں کی قبولیت کا کیا بنے گا، ہمارے اعمال کی قبولیت کا کیا بنے گا۔ بڑے بڑے جو ہمارے اسلاف گزرے آج کے دن کو اس بات پہ فکر مند ہوا کرتے تھے۔ سیدنا مولانا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عید کی مبارکباد دینے کے لیے آنے والوں کو آپ نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے تم مبارک دیتے ہو، یہ بڑی اچھی بات ہے،
لیکن حقیقتاً عید اس کے لیے ہے، فرمایا جو آخرت کے عذاب سے محفوظ ہو گیا اور مرنے کے بعد جس کو رب کی طرف سے نجات مل گئی۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آج کا دن اس بات کی خوشی نہیں دیتا کہ اچھا لباس پہنا جائے، اگرچہ سنت ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن حقیقی خوشی صرف نیا لباس پہننے کے اندر نہیں ہے۔ فرمایا ہمیں حقیقی خوشی اس وقت نصیب ہوگی جب ہم اپنے ایمان کو سلامتی کے ساتھ لے کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے چلے جائیں۔ بڑے بڑے لوگ فکر مند ہوا کرتے تھے، اور یہی فکر ہمارے دامن گیر ہونی چاہیے کہ ہمارے روزوں کا کیا بنے گا، ہمارے اعمال صالحہ کا کیا بنے گا۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون، اور وہ جنہوں نے اس حال میں جو کچھ دیا اور جو کچھ دیتے ہیں اس لیے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، اور ساتھ انہیں یہ فکر ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے۔ اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، اور وہ بھلائی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے جلدی کرتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو سبقت لے جانے والے لوگ ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، حضور اس آیہ مبارکہ سے مراد کون ہے؟ کیا وہ شراب پینے والا ہے؟ کیا وہ چوری کرنے والا ہے؟ کہ وہ اپنے گناہوں سے تائب ہوگا اور جو اس نے اللہ کی بارگاہ میں خرچ کیا اس پر وہ اللہ کی بارگاہ سے ڈرنے والا بھی ہے؟ کیا چوری کرنے والا مراد ہے یا شرابی ہے؟ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صدیق کی بیٹی اس آیہ مبارکہ سے مراد نہ چوری کرنے والا ہے نہ شراب پینے والا ہے، تو پھر کون مراد ہے؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا وہ روزے رکھنے والے، وہ نمازیں ادا کرنے والے، اور ساتھ صدقات کرنے والے، اپنے روزوں کی پابندی کرنے والے، اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے، اعمال صالحہ کر کے صدقہ و خیرات کرنے والے، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے انعام بھی دیا جائے گا اور اپنے اعمال پر فکر مند بھی ہوتے چلے جائیں گے۔ دنیا میں وہ اپنے اعمال کی فکر کریں گے، مالک کائنات جل شانہ انہیں اپنا دیدار نصیب فرماتا چلا جائے۔ اور علماء نے فرمایا کہ اپنے اعمال کی قبولیت کے لحاظ سے بندے کو فکر مند رہنا چاہیے۔ کیا پتہ چلے کہ ہمارے اعمال قبول ہوئے یا نہیں ہوئے؟ یہ تو مالک کائنات کا فضل اور کرم ہوتا ہے، لیکن بندے کے پاس کیا نشانیاں، کیا دلیل ہے، کیا علامت ہے؟ تو علماء نے بعض چیزیں لکھی ہیں کہ اعمال کی قبولیت کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہوا کرتی ہے کہ جو بندہ نیک عمل کرے، جو نیک عمل کرے تو پھر اس پر بندے کو رب کی طرف سے یہ توفیق ملتی ہے کہ بندہ مسلسل متواتر اس عمل کو برقرار رکھتا ہے۔ ہم نے نمازیں پڑھی ہیں، روزوں کے اندر بڑی پابندی کی ہے، 5 وقت کی پابندی کی ہے، تکبیر اولیٰ بھی فوت نہیں ہونے دی، روزے کا اہتمام کیا، اور روزے کی حالت میں ہم نے پرہیز کیا کہ ہم نے کسی کو گالی گلوچ نہ کہے، روزے کی حالت میں ہم نے پرہیز کیا کہ اپنی زبان کی حفاظت کی جائے، روزے کی حالت میں ہم نے یہ اہتمام کیا ہے کہ ہماری زبان سے کوئی ناحق کلمہ نہ گزرے، روزے کی حالت میں ہم نے ہر برائی سے بچنے کی کوشش کی ہے۔ اب ہمارے روزوں کی قبولیت کی نشانی کیا بنے گی کہ صرف رمضان کی حد تک نہیں بلکہ آئندہ پوری زندگی میں ہمارا یہ عمل برقرار رہنا چاہیے۔ تو ہمارے پاس یہ دلیل ہے کہ مالک کائنات کی بارگاہ میں ہمارے روزے قبول ہو چکے ہیں۔ علماء نے یہ نشانیاں بتائی ہیں، اور دوسری نشانی کیا ہے کہ اعمال صالحہ کرتے ہوئے بندے کے دل میں مزید نیک عمل کرنے کی شوق پیدا ہوتا ہے، مزید تمنا ہوتی ہے، مزید آرزو بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اور تیسری دلیل کیا ہے کہ بندہ اگرچہ گناہگار ہوتا ہے لیکن نیک عمل کرنے کے بعد اس بندے کو جس کو توبہ کی توفیق نصیب ہو گئی، سمجھ لے کہ میرے اعمال رب کی بارگاہ میں قبولیت کا شرف حاصل کر چکے ہیں۔ اور چوتھی چیز علماء نے کیا لکھی؟ فرمایا کہ ہر حال میں بندے کی نگاہ اپنے مالک کی کائنات کے رضا پہ ہوتی ہے۔ کوئی بھی عمل کرتا ہے، کوئی بھی فعل کرتا ہے، کوئی بھی نیکی کا عمل کرتا ہے، وہ کسی کو دکھانے کو خوش کرنے کے لیے نہیں، اس کے پیش نظر اپنے مالک کی رضا ہوتی ہے۔ ہر عمل کرتے ہوئے، ہر قدم اٹھاتے ہوئے، ہر بھلائی کا کام کرتے ہوئے، ہر نیکی کا عمل سر انجام دیتے ہوئے اس کی نگاہ اپنے مالک کی کائنات کی ذات پہ ہوتی ہے کہ لوگ خوش ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، میں نیک عمل اس لیے کر رہا ہوں کہ تاکہ میرا مالک مجھ سے راضی ہو جائے۔ جب ان چیزوں کا اہتمام ہو جائے اور بندے کے پاس یہ نشانی آ جائے تو بندے کو اس بات کی بخوبی آگاہی حاصل ہو جاتی ہے کہ میرا عمل جو میں نے کر چکا ہے تو اللہ رب العزت نے اس کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرما دیا ہے۔ تو ہمیں اپنے سارے کے سارے اعمال پر
تواتر کے ساتھ مسلسل لگاتار ہمیں اس پر ہمیشگی اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ جو بندہ کسی عمل کے اندر ہمیشگی اختیار کرتا ہے تو اللہ رب العزت جل شانہ کو یہ بات بڑی پسند ہے۔ نمازیں اپنی جگہ پسند ہیں، روزہ اپنی جگہ پسند ہے، ہر نیک عمل اپنی جگہ پسند ہے۔ جس طرح گزشتہ جمعہ المبارک کو میں نے عرض کیا تھا کہ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ ای الاعمال احب الی اللہ، کہ کون سا عمل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ تر ہے، محبوب ترین عمل اور پسندیدہ ترین عمل؟ تو سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس عمل کے اندر تسلسل برقرار رہے اللہ رب العزت اس عمل کو بڑا پسند فرماتا ہے۔ عمل اگرچہ تھوڑا ہو، عمل اگرچہ کم ہو، لیکن اس کے اندر دوام ہو، اس کے اندر ہمیشگی ہو، اس کے اندر تسلسل ہو، اس کو بندے کو برقرار رکھنا چاہیے۔ جب برقرار رکھے گا تو اللہ رب العزت اس عمل پر اپنے بندے کو بہترین جزا عطا فرماتا چلا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صدقہ فطر یہ واجب ہے، جمعہ المبارک کو بھی عرض کیا تھا، یہ صدقہ فطر واجب ہے اور ہر اس بندے پر ہے کہ جو صاحب نصاب ہوگا، اور ایک علماء کی آراء کے مطابق ہر اس بندے پر واجب ہے جس کے پاس 2 ٹائم کا کھانا ہے، وہ اپنے روزوں کا صدقہ فطر ادا کرے، اور اس کا ٹائم نماز عید الفطر ادا کرنے سے پہلے کا ٹائم ہے، بہترین ثواب دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی ادا نہیں کر سکا تو اس کے ذمہ واجب ساقط نہیں ہوتا، اور نماز عید الفطر ادا کرنے کے بعد بھی ادا کرے گا، لیکن کما کو جس طرح اس کو زیادہ ثواب ملنا چاہیے تو زیادہ ثواب سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر نیکی کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے اعمال کی، اپنے نیک عملوں کی حفاظت کرنے کے رب ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ نماز عید الفطر کا طریقہ اور نیت بھی سماعت فرما لیں۔ 2 رکعت نماز عید الفطر واجب 6 زائد تکبیرات کے، خاص واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے پیچھے امام صاحب کے منورہ قبلہ شریف کی طرف نیت کی جائے گی، پھر تکبیر تحریمہ پڑھنے کے بعد ہاتھوں کو باندھ کر ثنا پڑھی جائے گی، پھر 2 مرتبہ تکبیرات کہتے ہوئے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر سیدھے چھوڑ دینا ہے، تیسری بار تکبیر کہتے ہوئے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر زیر ناف باندھ دینا ہے، قرات کی جائے گی، دوسری رکعت میں پھر قرات کی جائے گی، اور قرات مکمل کرنے کے بعد رکوع میں جانے سے قبل پھر زائد تکبیریں پڑھی جائیں گی، 3 تکبیرات کہتے ہوئے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر سیدھے چھوڑ دینا ہے، چوتھی تکبیر کہتے ہوئے بغیر ہاتھ اٹھائے سیدھے رکوع میں چلے جانا ہے، نماز مکمل ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ خطبہ دیے جائیں گے، احباب کھڑے ہو جائیں اور صفحے بھی درست فرما رہے ہیں اور اپنی اپنی نیت کی حاضر فرما رہے ہیں۔